کلپ نمبر 657۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل اور بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب عز و جل تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل، شریک یا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ ترجمہ: اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا، جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی۔ ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا اور اس کی پرورش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ شان نزول: یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل رکھتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے، اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی بن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور پیدا کیے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسان تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائیں اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔